کریں گے ہم. کیا بات ہے بھائی، زندہ باد زندہ باد. اگر اس کی بھی خدمت نہ کر سکے تو کس کی خدمت کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مسجد کے اندر صحابہ اکرام کے جھرمٹ میں تشریف فرما ہے. اتنے میں ایک دروازے پہ آپ کے دروازے پر مسجد کے دستک ہوئی. جب دروازے پر دستک ہوئی رسول خدا اپنی جگہ سے اٹھے. جبکہ دستور تو یہ ہے، آج کا بھی دستور یہی ہے، پہلے کا بھی دستور یہی تھا. جب آقا بیٹھا ہوتا تو غلام دروازہ کھولنے جاتا ہے، اپنے سے چھوٹے کو دروازہ کھولنے کے لیے بھیجتے ہیں، ننھے بچوں کو گھروں کے اندر دروازہ کھولنے کے لیے بھیجتے ہیں، عورتوں کو دروازہ کھولنے کے لیے بھیجتے ہیں. کیوں بھیجتے ہیں؟ اس لیے، اور یہ طریقہ اچھا بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی گھر کا مکھیا دروازہ کھولنے جاتا ہے، ہو نہ ہو آنے والا دشمن ہو، ہاتھ میں اسلحہ ہو، گولی بھری ہوئی ہو، دروازہ کھولتے ہی ٹھوک دے تو پتا چلا بچوں سے بدلہ نہیں لے گا. بچے دروازہ کھول کے خبردار کر دیں گے آنے والا فلاں ہے. بچے اپنے سے چھوٹے جا کر کے کھول کر کے دروازہ آپ کو باخبر کر دیں گے کہ آنے والا کون ہے. آپ کو ہوشیار ہونا ہے تو ہوشیار ہو جائیں، اور اگر آپ کو ویلکم کرنا ہے تو پھر آپ اٹھ کے چلے جائیں، ویلکم کر لیں. تب بھی یہی دستور ہوتا تھا. رسول خدا بیٹھے ہوئے ہیں، محبوب خدا بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. دروازے پہ جب جب دستک ہوتی تھی صحابہ میں سے کوئی اٹھتا تھا اور جاتا تھا دروازہ کھولتا تھا. آج معاملہ مختلف ہے. رسول خدا صحابہ کو بٹھا کر اپنے آپ اٹھ جاتے ہیں، اٹھ کر کے دروازہ کھولتے ہیں. دروازہ جب کھلتا ہے صحابہ دیکھتے ہیں آنے والی ایک خاتون ہے. جب وہ خاتون مسجد کے اندر آتی ہے رسول خدا اپنی چادر زمین پہ بچھا دیتے ہیں اور اس چادر پہ اس خاتون کو باادب بٹھا دیتے ہیں. بٹھانے کے بعد کچھ دیر گفتگو کرتے ہیں. گفتگو کرنے کے بعد وہ خاتون رخصت ہو جاتی ہے. جب چلی جاتی ہے صحابہ اکرام آتے ہیں، عرض کرتے ہیں فداک امی و ابی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھ سے باہر ہے. یا رسول اللہ آج مختار کائنات دروازہ کھولنے کے لیے گئے، وہ بھی ایک عورت کے لیے گئے. یا رسول اللہ اس میں کیا راز ہے؟ آپ ہمیں حکم دیتے ہم جاتے. آپ کی شان یہ تھی کہ آپ بیٹھے رہتے، ہم دروازہ کھول کے آتے، ہم غلام تھے. یا رسول اللہ آپ گئے. اور پھر وہ خاتون کون تھی جن کے لیے ہمارے آقا پیشانی کو خم کر رہے ہو، جن کے لیے ہمارے آقا اپنی چادر کو بچھا رہے ہو، جن کو ہمارے آقا تنہائی میں کچھ باتیں کر رہے ہو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں پتا ہے صحابہ وہ آنے والی خاتون دنیا کی عام عورت نہیں تھی، بلکہ وہ حلیمہ سعدیہ ہے جس کا دودھ تمہارے مصطفیٰ نے پیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ماں کا خالی دودھ پی لیں اس ماں کی عزت اتنی کرتے ہیں، ہم تو اس ماں کی ناقدری کر رہے ہیں جس کا دودھ بھی ہم نے پیا ہے اور پیٹ میں 9 مہینے گزارا بھی ہم نے کیا. آپ سوچئے کیسا وقت ہوتا ہے، کیسا ٹائم ہوتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ چاہے کہ اپنی والدہ کا حق ادا کرے، اگر کوئی بندہ چاہے کہ اپنی ماں کا حق ادا کرے، اور وہ بندہ اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے ننگے پاؤں پوری ہوئے زمین کی سیر کرا دے، سب اتنا کر دے، پھر بھی حق نہیں ادا کر سکتا، تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ پھر حق کب ادا ہوگا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری زندگی اگر ماں کی خدمت گزاری میں لگا دی جائے اور پھر اگر کوئی مجھ سے پوچھے کیا ماں کا حق ادا ہو گیا تو میں اس سے یہ کہوں گا تجھے پیدا کرنے میں ماں نے ایک مرتبہ جو آہ کی تھی ابھی تک اس آہ کا حق ادا نہیں ہو پایا ہے. ایک آہ کا حق آپ کو پتا ہے ولادت کے وقت ماں جو درد جھیلتی ہے دنیا کا سب سے عظیم درد ہوتا ہے، دنیا کا سب سے بھاری درد ہوتا ہے، اس سے بڑا کوئی درد نہیں ہو سکتا. آپ کو بتاتا چلوں دنیا محبت کرتی ہے، لفظ محبت سے سارے لوگ آشنا ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں. اگر لفظوں کی حدیں قائم کی جائیں، اگر لفظوں کی سرحدیں لفظوں کو دے دی جائیں تو پھر میں یوں عرض کروں گا کہ محبت کا جو لفظ ہے ایک چھوٹا سا لفظ ہے، یہ ایک عام سا لفظ ہے. جب یہ محبت بہت گہری ہو جاتی ہے، جب یہ محبت بہت تگڑی ہو جاتی ہے تب اس محبت کا نام بدل کر کے محبت کی سرحد پار کر کے اسے عشق کا نام دے دیا جاتا ہے. اور جب عشق اپنی گہرائیوں کو طے کر لیتا ہے، اپنے پورے اسفار طے کر لیتا ہے، جب عشق اپنی حدوں کو پار کرتا ہے تو پھر آگے والی حد کا نام جنون ہوتا ہے، اسے جنون کہتے ہیں. اور جب جنون اپنی حدوں کو پار کرتا ہے، وہ جب جنون اپنی سرحدوں کو پار کر لیتا ہے، جب وہ اپنی حدوں کو پار کر کے آگے